ربك يبسط الرزق لمن يشاء آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کہتا ہے ابا جان آج میں اس پہاڑ کی بلندی پر آ گیا ہوں، اس اونچائی پر آ گیا ہوں، یہاں پانی نہیں پہنچے گا۔ ابھی باپ اور بیٹے بات کر رہے تھے، ابھی دونوں بات چیت کر رہے تھے، اتنے میں ایک موج حائل ہوتی ہے، ایک موج اٹھتی ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوبنے لگتا ہے۔ باپ کے دل میں بیٹی کی محبت جوش مارتی ہے، کہتے اللہ ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے اور تیرا وعدہ ہے کہ تو میرے اہل کو بچا لے گا، میرے خاندان کو بچا لے گا، اے اللہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، مشرک کے لیے، اللہ کو جو نہیں مانتا اس کے لیے تیرے دل میں ہمدردی، جو تجھ پر ایمان نہ لایا، رب کی توحید کو نہ مانا، اس کے لیے ہمدردی۔ اے نوح آج بیٹا کہا، آئندہ بیٹا کہا تو نبوت چھین لوں گا۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں اللہ غلطی ہو گئی، اے اللہ غلطی ہو گئی، غلطیاں ہم کرتے ہیں معاف تو کرتا ہے، اے پاک پروردگار دو عالم غلطی ہو گئی ہمیں معاف فرما دے۔ فاستجبنا لہ، اللہ نے فرمایا ابھی نوح علیہ السلام کے الفاظ زبان سے ادا نہیں ہوئے تھے کہ ہم نے ان کو معاف فرما دیا۔ ہم نے کہا اے نوح جاؤ، ہم نے تم کو معاف فرما دیا۔ ایک اور ہیں بوڑھے شخص ہیں، گھر میں بچہ نہیں ہے، بچے سے گھر خالی ہے، اولاد کی آواز سے گھر خالی ہے۔ قرآن وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے او پریشان حالو، او مصیبت زدہ، او بیمارو، آؤ میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے سوال کرو، تم ابھی سوال کرو گے میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا۔ قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کہ ایک بوڑھے شخص ہیں جن کے گھر میں بچہ نہیں ہے، بچے کی آواز سے گھر خالی ہے، سارے گھروں میں بچوں کی رونق ہے، ان کے گھر میں بچہ نہیں ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہیں اے اللہ میں بڑھاپے میں تجھ سے بچے کا سوال کر رہا ہوں، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ میں بڑھاپے میں تجھ سے بچے کا سوال کر رہا ہوں، اور کوئی عام بچہ نہیں، من الصالحین وہ بچہ عطا فرما جو ابراہیم خلیل اللہ کا وارث ہو۔ بچہ کوئی عام بچہ نہ دے بلکہ وہ بچہ دے جو ابراہیم خلیل اللہ کا وارث ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور ہم نے ان کو اسماعیل کی خوشخبری دے دی، اسماعیل کی بشارت دے دی۔ کوئی مانگنے والا تو ہو، رب کے سامنے دامن تو پھیلائے، جھولی تو پھیلائے، ہاتھوں کو بلند تو کرے، اللہ رب العالمین دینے کے لیے تیار ہے۔ ایک اور ہیں جن کی بیوی بانچ ہے، طبیبوں نے منع کر دیا، حکیموں نے منع کر دیا کہ ان کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، یہ تو بچہ پیدا کر ہی نہیں سکتی، ان کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ وزکریا اذ نادى ربہ، زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کیا کہا اے اللہ دنیا والوں نے لا علاج کر دیا لیکن تیرے دربار سے محروم نہیں ہوا ہوں، دنیا والوں نے لا علاج کر دیا لیکن تیرے دربار سے محروم نہیں ہوا ہوں، فہب لی من لدنک ولیا، اے اللہ میں تجھ سے بیٹے کا سوال کر رہا ہوں۔ دعا مانگنے کا طریقہ زکریا علیہ السلام بتا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اے اللہ میرے سر کا ایک بھی بال سیاہ نہیں ہے، کالا نہیں ہے، سارے سفید ہو چکے ہیں، میری بیوی بانچ ہے، ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے، حکیموں نے منع کر دیا ہے کہ بچہ جن نہیں سکتی، بچہ جننے کی صلاحیت نہیں ہے، سب نے منع کر دیا، لیکن اللہ میں تیرے دربار سے نا امید نہیں ہوں۔ فہب لی من لدنک ولیا، اے اللہ میں نے دنیا والوں کو رب نہیں مانا، میں نے تو تجھ کو خدا مانا ہے، اے اللہ میں تجھ سے بچے کا سوال کر رہا ہوں۔ اور کتنی عجیب بات کہی، اے اللہ بچہ وہ عطا فرما جس کے سر پر تاج رسالت ہو، ایسا بچہ عطا فرما جو رسول ہو۔ اللہ رب العالمین نے بشارت دے دی، بیٹا عطا فرما دیا۔ کون سا بیٹا؟ وہ بیٹا یحییٰ جو پیدا ہوئے تو رب کی رحمتوں نے ان کو گھیرے رکھا، اور جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو اللہ رب العالمین کی رحمتوں نے انہیں گھیرا ہوگا، وہ بیٹا عطا فرمایا۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا او نا امیدو ساری کائنات سے نا امید ہو جاؤ، دنیا والوں سے نا امید ہو جاؤ، میرے دربار سے میرے گھر سے نا امید نہ ہو، مجھ سے مانگو، تم مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ ایک اور ہیں، بیمار ہیں، اس قدر بیمار ہیں کہ قرآن نے کہا ہے سارے گھر والے چھوڑ کر چلے گئے۔ گھر والے کہتے ہیں ہم تو ان کا علاج کرا کر تھک گئے، ہم تو ان کی ٹہل و سیوا کر تھک گئے، یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہوتے، ہم ان کا علاج کیسے کرائیں؟ سارے گھر والے چھوڑ کر چلے گئے۔ جب دیکھا سارے گھر والے چھوڑ کر چلے گئے، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں، اللہ ساروں نے ساتھ چھوڑ دیا، تو نے تو ساتھ نہیں چھوڑا۔ دعا کی ربہ انی مسنی الضر، او بیمارو دعا سیکھ لو، بیماری کی دعا ہے۔ ایوب علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میں بیمار ہوں، تو مجھ بیمار کو شفا دے دے تو تیرا کیا بگڑ جائے گا؟ اللہ میں بیمار ہوں، تو مجھ بیمار کو شفا دے دے تو تیرا کیا بگڑ جائے گا؟ فاستجبنا لہ، اللہ نے فرمایا اب یہ ایوب دعا کر رہے تھے، ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا تھا، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ان کی بیماری کو دور کر دیا اور ان کو شفا عطا فرما دی۔ اللہ سے مانگا، اللہ نے دیا، اللہ دینے والا ہے۔ اللہ کے ساتھ، اللہ کو اس یقین کے ساتھ پکارو کہ اللہ تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، تو ہی دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے۔ ایک اور ہیں، بادلوں کے اندھیروں میں، سمندروں کے ظلمات میں، مچھلی کے پیٹ میں، کسی کو خبر نہیں ہے کہاں ہیں، کیا بیت رہی ہے، کہتے ہیں اللہ تجھے تو سب معلوم ہے، تو تو سب جانتا ہے، تو تو کالے جنگل میں، کالی رات میں، کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے اور اس کو بھی دیکھتا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو مجھ سے اس سے نجات دے دے۔ مصیبت میں یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ کون مانگ رہا ہے؟ یونس علیہ السلام مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ادھر یونس علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی، ادھر اللہ رب العالمین نے مچھلی کو حکم دیا جاؤ یونس علیہ السلام کو ساحل پر چھوڑ کر آؤ۔ کس نے مانگا؟ سارا قرآن بھرا پڑا ہے ان کے تذکرے سے۔ آؤ امام کائنات کی طرف آؤ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، اپنے آقا کی طرف آؤ۔ دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، دشمن نام و نشان مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ او دشمنوں میں گھرے ہوئے لوگوں، او حاسدوں کے حسد کے شکار لوگوں، سیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں دشمن سامنے موجود ہے، چاک چوبند ہے، اور ادھر اپنے ساتھیوں پر نظر ڈالتے ہیں، کہیں 11 سال کا بچہ ہے تو کہیں 14 سال کا بچہ ہے، بوڑھے ہیں تو بڑھاپے کی وجہ سے کمریں جھکی ہوئی ہیں، جھکی ہوئی کمروں والے بوڑھے، بچے ہیں 11 سال کے 14 سال کے، بڑے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے کمریں جھکی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں اللہ یہ ہجرتوں کے مارے ہوئے، مدینہ سے ہجرت، مکہ سے ہجرت کر کے آئے، بخاروں کے ستائے ہوئے، بے وطنی پردیسی کا شکار ہیں، اے اللہ ان کا ان کافروں سے کیا مقابلہ؟ یہ 313 ہیں، یہ 1000 کا لشکر ہے، یہ کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، ناتواں ہیں، یہاں جوان ہیں، اے اللہ ان سے ان کا کیا مقابلہ ہے؟ عرش والے تیری قدرتوں پہ قربان۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی آقا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا رمضان کی 18 تاریخ ہے، جون کا مہینہ ہے، عرب کی گرمی ہے، اور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیمے تو بڑی بات ہے، چادریں بھی نہیں ہیں، اور دشمن چاق و چوبند ہے، اسلحے سے لیس ہے، ہر طریقے کی
فیسلٹی اور سویدھا اس کے پاس ہے، سہولت اس کے پاس ہے۔ اور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دیکھتے ہیں، 313 کا لشکر ہے، ان کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو ڈھال نہیں، ڈھال ہے تو نیزہ نہیں، ایک چیز ہے، دوسری چیز ندارت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نگاہ اپنے کمزور ساتھیوں پہ ڈالی، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور سجدے میں گر گئے، تب تو ہی ریت پر سجدے میں گر گئے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم ان تہلک حاذل اصحابہ لن تعبد بعدا، اے اللہ میرے پاس جو کچھ تھا میں تیری بارگاہ میں لے کر آ گیا ہوں، اللہ میرے پاس جو کچھ تھا میں تیری بارگاہ میں لے کر آ گیا ہوں۔ او مسلمانوں، او مومنوں، او جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں، او مومنوں، دعا مانگنے کا طریقہ اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو۔ کہہ رہے ہیں اللہ میری کل پونجی یہی ہے، میرا کل سرمایہ یہی ہے، میری کل دولت یہی ہے، یہ 313 انہیں میں نے لا کے تیرے سامنے رکھ دیا ہے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں تو ہمیں طاقتور بنا دے، اے اللہ ہم کمزور ہیں تو ہمیں طاقتور بنا دے۔ اللہ رب العالمین صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے اپنے آقا کو آقا اس دن اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آقا کی ہچکیاں بن گئیں اور آپ کے آنسوؤں سے آپ کے چہرے کے نیچے کی ریت بھیگ گئی، جیسے بارش ہوتی ہے جب ریت بھیگ جاتی ہے اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے آنسوؤں سے جب گرے تو ان کے چہرے کی ریت بھیگ گئی اور عرش والا مسکرا رہا تھا، اے میرے محبوب تم نے مجھے پکارا ہے، دیکھو میں کیا کرتا ہوں، تم نے مجھے یاد کیا ہے، مجھ سے فریاد کی ہے، دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ ہم کمزور ہیں، دشمن طاقتور ہے، لیکن اے اللہ تو دشمن سے زیادہ طاقتور ہے، اے اللہ تو ہماری مدد فرما دے، اللہ رب العالمین تو ان 313 کو طاقتور بنا دے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوا، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے آقا کے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں نے کہا آقا سر کو اٹھا لیجئے، آنسوؤں کو پونچھ لیجئے، اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا، میرا پروردگار آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا، رائے گا نہیں کرے گا، اپنے رب پہ بھروسہ رکھیے، اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ امام کائنات نے سر کو اٹھایا، آنکھوں میں آنسو ہیں، نگاہیں آسمان کی طرف چلی جاتی ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، کہا صدیق حاجہ جبریل، جبریل آ گئے، مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو سن لیا، اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو سن لیا، مسلمانوں کو بصارت دے دو۔ اللہ رب العالمین نے نبی کی دعا کو سنا۔ کسی کے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ یہ سارے تو نبی تھے، یہ سارے تو رسول تھے، یہ سارے تو پیغمبر تھے، اللہ رب العالمین نے ان کی سنی، ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری کیسے سنے گا؟ سوال آ سکتا ہے، خیال آ سکتا ہے۔ قد سمع اللہ رب العالمین سے جو سوال کرتا ہے اللہ رب العالمین فرق نہیں کرتا کہ مانگنے والا نبی ہے یا غیر نبی ہے۔ ایک عورت جس سے اس کے شوہر نے زہار کر لیا، کہہ دیا انت علیہ قذار امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام۔ خولہ بنت ثعلبہ سے ان کے شوہر نے زہار کر لیا، کہہ دیا تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام۔ بی بی پریشان ہو گئیں، خولہ بنت ثعلبہ پریشان ہو گئیں، شوہر کا غصہ ٹھنڈا ہوا، کہا بی بی جاؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مسئلہ پوچھو، میں نے تو کہہ دیا اللہ کے نبی سے جا کر مسئلہ پوچھو، شاید کچھ معاملہ نکل آئے، کچھ حل نکل آئے۔ بی بی اٹھتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں، راستے میں صحابہ مل جاتے ہیں، سوچتی ہیں پہلے صحابہ سے ہی دریافت کر لوں، صحابہ سے ہی پوچھ لوں۔ صحابہ سے کہتی ہیں میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، بتاؤ میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ صحابہ نے کہا بی بی نہیں، اب تم اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی ہو۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے بھی اس لیے کہا تھا کہ جب دور جاہلیت میں جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو سخت طلاق دینا چاہتا تھا تو کہہ دیتا تھا تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہے۔ صحابہ نے اسی بات کی بنیاد پر کہہ دیا بی بی اب تم اپنے شوہر پر حرام ہو، اب حلال نہیں رہی۔ خولہ وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں، دروازے پر دستک دیتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرِ عائشہ میں ہیں، باہر نکل کر آتے ہیں، دروازے پر دستک ہوتی ہے، باہر نکل کر آتے ہیں، پوچھتے ہیں بی بی کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہتی ہیں اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا،
مجھے اپنی ماں کی طرح کہہ دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بی بی اب تم اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی ہو۔ خولا کہتی ہیں اللہ کے نبی ایسا نہ کہو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے تو ماں بھی نہیں، میرا تو باپ بھی نہیں، میرا تو بھائی بھی نہیں، میری تو بہن بھی نہیں، میں کہاں جاؤں گی، میں کیا کروں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بی بی یہ تیرے شوہر کا قصور ہے، اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ جب اس نے تجھ سے کہا تو پہلے اس کو سوچنا چاہیے تھا، اس نے کیوں کہا؟ بی بی کہتی ہیں اللہ کے نبی وہ نادم ہے، انہیں شرمندگی ہے، وہ شرمندہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بی بی اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ خولا کہتی ہیں اللہ کے نبی ہمارے بیچ میں کوئی راستہ نکالیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں بی بی اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت تک اس مسئلے میں کوئی حل نہیں آیا تھا، اور میرے نبی ما ینطق عن الہوی ان ہوا وحی یوحی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وہ جب بھی بولتے ہیں جبرائیل کے آنے پر بولتے ہیں۔ اس وقت تک جبرائیل علیہ السلام اس مسئلے میں کوئی حل لے کر نہیں آئے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا اے بی بی اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تم اپنے شوہر کے لیے حرام ہو۔ بی بی اصرار کرتی ہے اللہ کے نبی کچھ حل نکالیں، نبی انکار کرتے ہیں۔ آخر تنگ آ کر نبی کہتے ہیں بی بی میں نے تم سے کہہ دیا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تمہارے سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے پر دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ ہائے ہائے خولا کے دل پر چوٹ لگتی ہے، نبی کا دروازہ بند ہو گیا، آخری چوکھٹ بند ہو گئی، اللہ اب کہاں جائیں، کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ بھی بند ہو گیا، اب کہاں جائیں؟ پلٹتی ہیں، مسجد نبی پر نگاہ پڑتی ہے، کہتی اللہ کیا ہوا؟ نبی کا دروازہ بند ہے، تیرا دروازہ تو کھلا ہے۔ نبی نے منع کر دیا تو کیا ہوا؟ نبی نے حل نہیں نکالا تو کیا ہوا؟ تیرا در تو کھلا ہے۔ مسجد نبی میں جاتی ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جاتی ہیں اور دعا کرتی ہیں اے اللہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی راستہ نکال۔ اے اللہ میرے شوہر نے مجھ سے زیار کر لیا ہے، میرے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی راستہ نکال۔ ادھر خولا بنت ثعلبہ دعا کرتی ہیں، ان کی دعا عرش الہی تک پہنچتی ہے، کہتے ہیں دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، طاقت پر نہیں پرواز مگر رکھتی ہے، اس میں پر نہیں ہوتے لیکن وہ اڑنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ادھر خولا کے دل سے آواز نکلی، عرش سے ٹکرائی، عرش معلیٰ پر پہنچی، اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو حکم دیا اے جبرائیل جاؤ، میری بندی مجھ سے پکار رہی ہے، مجھے پکار رہی ہے، میرے نبی نے بھی راستہ نہیں نکالا، وہ راستہ کیسے نکالے؟ ان تک تو کوئی حکم نہیں پہنچا، جاؤ سورہ مجادلہ کی آیتیں لے کر جاؤ، اس عورت کے لیے میں نے پوری امت مسلمہ کے لیے مسئلہ تبدیل کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت کا نام ہی رکھ دیا سورۃ مجادلہ، عورت کا جھگڑا، یہ عورت کا جھگڑا، اللہ رب العالمین نے اس کا نام ہی رکھ دیا۔ جبریل علیہ السلام قرآن کی آیتیں لے کر آتے ہیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ رب العالمین نے اس عورت کی فریاد کو سن لیا۔ اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے فریاد کر رہی تھی اور اللہ رب العالمین سے بھی دعا کرتی جا رہی تھی، اللہ رب العالمین نے اس عورت کی فریاد کو سن لیا۔ اب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح حرام کر لے تو اسے چاہیے ایک غلام کو آزاد کرائے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 روزے رکھ کے پے در پہ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، پھر اس کی بیوی اس کے اوپر حرام نہیں ہوگی، حلال ہی رہے گی۔ ہاتھ لگانے سے پہلے اس کو یہ 3 کام کرنے ضروری ہیں۔ کس نے مانگا، کس سے مانگا اور کس نے دیا؟ آج لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں مانگنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پر جاتے ہیں۔ کون مانگ رہا ہے، کس سے مانگ رہا ہے؟ ایک اور مانگ رہے ہیں، آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں، ایک اور مانگ رہے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، اوس اور خزرج کے سردار آپ کی راہ میں دل بچھائے ہوئے بیٹھے ہیں، سوچ رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئیں گے، ہمارے مہمان بنیں گے، ہم آپ کے میزبان بنیں گے۔ لوگ آپ کی اڑنی کو نکیل پکڑ کر اپنی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مکہ کے چودھریوں، میری اڑنی کی نکیل کو چھوڑ دو، اس کی مہار کو چھوڑ دو، آج میں اپنی مرضی سے کسی کے گھر نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس اڑنی کی مہار کو، رسی کو جبرائیل امین نے تھاما ہوا ہے، جہاں اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا یہ اڑنی وہاں جائے گی۔
مدینہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اپنے گھر کو سجا رکھا ہے، حویلیوں کو سجا رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اپنا دل بچھائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ نبی آج ہمارے میزبان بنیں گے، ہم نبی ہمارے مہمان بنیں گے، ہم نبی کے میزبان بنیں گے۔ مدینہ میں سب سے غریب گھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ان سے زیادہ غریب گھر مدینہ میں کسی کا نہیں ہے۔ اس گھر میں بھی نبی کی آمد کے چرچے ہو رہے ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ اس گھر میں بھی نبی کی آمد کے چرچے ہو رہے ہیں۔ ام ایوب کہتی ہیں اے ابو ایوب، کتنا اچھا ہوتا کہ آج نبی ہمارے مہمان بن جاتے اور ہم نبی کے میزبان بن جاتے۔ ابو ایوب کہتے ہیں بی بی تو کہاں کی اور کہاں کا خواب دیکھ رہی ہے؟ تو کہاں کی اور کہاں کا خواب دیکھ رہی ہے؟ کہاں ہم، کہاں کونین کے تاجدار، کہاں ہم، کہاں کونین کے تاجدار۔ آج تو مدینہ کے بڑے بڑے چودھریوں نے، بڑے بڑے سرمایہ داروں نے اپنی حویلیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر مقدم کے لیے کھول رکھا ہے، سجا رکھا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ 2 کمرے، ایک اوپر ایک نیچے۔ تو کہاں کا خواب دیکھ رہی ہے؟ کہاں اللہ کے نبی اور کہاں ہم؟ ام ایوب کہتی ہیں اے ابو ایوب، تم تو ناراض ہو گئے، میں نے تو ایسے ہی محبت میں کہہ دیا تھا۔ اگر اللہ رب العالمین نبی کو ہمارا مہمان بنا دے تو اللہ کے خزانے میں کون سی کمی ہو جائے گی؟ اللہ کے خزانے میں کون سی کمی ہو جائے گی؟ ام ایوب گھر میں چلی گئیں، ابو ایوب سڑک پہ کھڑے ہیں۔ اتنے میں شور اٹھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اوس کے قبیلے سے آگے نکل آئی، خجرت کے قبیلے سے بھی آگے نکل آئی۔ وہیں مدینہ میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا گھر بھی ہے، آپ کی سواری ان کے گھر سے بھی آگے نکل آئی اور نبی نے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ میری اٹھنی کی مہار کو چھوڑ دو، آج یہ اللہ کے حکم پر مامور ہے، جہاں اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا یہ اٹھنی وہاں پر رکے گی۔ ابو ایوب گلی میں کھڑے کھڑے یہ معاملہ دیکھ رہے تھے، بھاگتے ہوئے گھر میں آتے ہیں، کہتے ہیں ام ایوب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اوس کے قبیلے سے آگے نکل گئی، خجرت کے بھی آگے نکل گئی، اور اللہ کے نبی نے فرما دیا آج میں کسی کے گھر اپنی مرضی سے نہیں جاؤں گا، جہاں اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا میں اس کے گھر قیام کروں گا۔ ام ایوب تڑپ اٹھی، کہنے لگی لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگ اپنی اپنی چودراہٹ کو لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں۔ جب معاملہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے تو میں اپنی فریاد کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لے کر جاؤں۔ اٹھتی ہیں، وضو کرتی ہیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جاتی ہیں، کہتی ہیں اللہ تیری بندی تجھ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا سوال کرتی ہے، اے اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا مہمان بنا دے۔ اللہ ہم مفلس ہیں، ہم غریب ہیں، ہم کلاس ہیں، وہ کونین کے تاجدار ہیں، وہ کائنات کے امام ہیں، لیکن تو نے ہی تو قرآن میں کہا ہے کہ میں اپنے مانگنے والوں کو، مجھے اپنے مانگنے والوں کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اے اللہ تیری بندی تجھ سے تیرے نبی کی مہمانی کا سوال کر رہی ہے۔ اتنی دیر میں شور اٹھتا ہے، کیا ہے؟ نبی کی سواری ام ایوب کے گھر کے قریب آ گئی۔ ام ایوب کہتی ہیں اے اللہ جب سواری گھر کے قریب آ سکتی ہے تو گھر میں رک کیوں نہیں سکتی؟ اے اللہ آج اس غریب گھر کو، اس فقیر گھر کو، اس مفلس گھر کو، اس کلاس گھر کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا سرف عطا فرما دے۔ اٹھنی اللہ رب العالمین سے دعا کی، دعا پہنچی، اللہ رب العالمین نے جبریل کو حکم دیا جبرائیل اٹھنی کو بٹھا دو۔ اٹھنی بیٹھ گئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں صحابہ اکرام ساتھ میں تھے، صحابہ اکرام نے دیکھا یہ اٹھنی کہاں بیٹھ گئی، یہاں تو سامان رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، اٹھنی نے کہاں بیٹھ گئی؟ صحابہ اکرام نے ایڑی لگائی، ایڑی کا جوڑ لگایا، اٹھنی کو اٹھا دیا، اٹھنی اٹھی اور تھوڑا آگے چل دی۔ ابو ایوب کہتے ہیں اے ام ایوب اٹھنی بیٹھ گئی تھی لیکن پھر اٹھ کے چل دی۔ ام ایوب کی دعا میں تیزی آ جاتی ہے، روانی آ جاتی ہے، کہتی ہیں اللہ اگر اٹھنی بیٹھ سکتی ہے تو میرے گھر میں رک کیوں نہیں سکتی؟ اے اللہ آج ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنا دے تو تیرا کیا بگڑ جائے گا، تیرے خزانے میں کون سی کمی آ جائے گی؟ وہ اٹھنی آتی ہے، پھر بیٹھتی ہے، صحابہ پھر ایڑ لگاتے ہیں، پھر اٹھ کے چل دیتی ہے، تیسری بار میں اٹھنی آتی ہے اور اپنی گردن کو جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں رکھ دیتی ہے۔
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निगाह को उठाते हैं, कहते हैं अबू अय्यूब मुबारक हो, आज हम तुम्हारे मेहमान हैं और तुम हमारे मेज़बान हो। अबू अय्यूब गली से कहते हैं उम्मे अय्यूब, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरी दुआ को सुन लिया, तेरी फरियाद को सुन लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी को हमारा मेहमान बना दिया, आज नबी हमारे मेहमान बन गए। उम्मे अय्यूब सर को उठाती हैं, फिर सर को सजदे में रख देती हैं, कहती हैं अल्लाह पहले जो सजदा किया था और दुआ की थी वो तुझसे तेरे नबी को मांगा था, अब जो सजदा कर रही हूँ वो तेरा शुक्र अदा करने के लिए कर रही हूँ। किसको दिया, किसने दिया? अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगा, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगो, गिड़गिड़ा के मांगो, रो रो के मांगो, वही देने वाला है, उसके सिवा कोई देने वाला नहीं है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थे जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो कुरान और हदीस के वाक़यात की रोशनी में दुआ की अहमियत व फ़जीलत को आपके सामने पेश कर रहे थे। दुआ के ताल्लुक़ से किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। हज़रात, आपको इस बात की इत्तला होगी कि महल्ले में एक गमी हो गई थी, उस वजह से हमारा यहाँ आना और हमारी यहाँ हाज़िरी हल्की ताख़ीर में हुई। मैं आपके सामने मुख्तसर सा इस इजलास का और इस इज्तिमा का खाका रखना चाहता हूँ। इस इज्तिमा में मजमूई तौर पर 4 ख़तीब शामिल हैं, जिनमें सबसे पहले ख़तीब जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब थे, दूसरे ख़तीब जनाब मोहम्मद मतीन साहब और तीसरे ख़तीब ये हमारे करीबी और हमारे जिगरी दोस्त भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ज़ीलतुल शेख जनाब मौलाना मोहम्मद आसिम असाद सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, जो इस वक्त जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में ज़ेर तालीम हैं। चौथे और आखिरी ख़तीब हैं फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना मोहम्मद आदिल रियाज़ी। तो असर के बाद से लेकर इशा तक ये प्रोग्राम चलेगा। जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब और जनाब मोहम्मद मतीन साहब की तकरीर आपने समाअत फरमाई। अब इसके बाद मैं फ़ज़ीलतुल शेख जनाब मौलाना मोहम्मद आसिम असाद को दावत देता हूँ और उसके बाद मगरिब की जमात का टाइम हो जाएगा। मगरिब के बाद इंशाअल्लाह जनाब मौलाना मोहम्मद आदिल साहब आपके सामने समाअत फरमाएँगे। अज़ीज़ साथी और दोस्तों, इस इजलास की सबसे बड़ी खूबी यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस इजलास में शहर के उलमाए किराम को शामिल किया और मुख्तलिफ़ इलाक़ों और महल्ले से लोग इसमें शामिल हुए हैं। और हम मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं मस्जिद दारुल हम्द की कमेटी को अमूमी तौर पर, और बिलखुसूस जनाब मोहम्मद इमरान साहब जो इस कमेटी के सदर हैं, जनाब मोहम्मद ज़हीर साहब, इसी तरीके से आपके और भी मुख्तलिफ़ लोग हैं जिनके नाम मेरे जहन में नहीं हैं। इस तरीके के प्रोग्राम रखने का मकसद ये होता है कि हमारी और आपकी ज़िंदगी में ईमानी ताज़गी जो आना चाहिए थी, बेदार नहीं हुई है, हम उसको बेदार करें, दुनिया में आने के मकसद को पहचानें। और एक चीज़ को याद रखिए कि दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी अमल को बिला मकसद बेमकसद नहीं करता। यहाँ तक कि इस कमेटी के इस प्रोग्राम को करने का मकसद भी यही है कि आप लोग दीनी बातों को सुनें और उस पर अमल करें और उनकी मेहनत से और आपकी अमल से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी बख्शिश कर दे, उनके गुनाहों को बख्श दे। तो अज़ीज़ साथी और दोस्तों, अपनी बात को ज़्यादा तवील न करते हुए तीसरे ख़तीब फ़ज़ीलतुल शेख जनाब मौलाना मोहम्मद आसिम असाद सल्लल्लाहु को दावत देते हैं। मौसूफ़ से गुजारिश आएँ और कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी बातों से हम तमाम सामाईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। मोहम्मद आसिम साहब सल्फ़ी। ويقدر إنه كان بعباده خبيرا
بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية